آلودار دنیا میں خیر اور شر ریل کی دو پٹریوں کے مانند ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کرۂ ارض کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں انسان تو موجود ہو لیکن شیطان کا وجود نہ پایا جاتا ہو۔ انسان خیر و بھلائی کی سوغات کو سینے سے لگائے اور شیطان شر و تباہی کی پوٹلی کو بغل میں دبائے، انہی دو پٹریوں کے درمیان ایک دوسرے کو مات دینے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہار جیت کا یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے اور روز حشر تک جاری رہے گا۔ اسی ازلی ابدی رساکشی میں شیطان کو شاید انسان بننے میں ذرا مشکل پیش آتی ہوگی، جبکہ انسان کو شیطان کا روپ دھارتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی۔ یادداشت بخیر ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے۔ انسانوں کے جنگل میں سانس لیتے چند بگڑے اور سنورے کرداروں کی نقاب کشائی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اپنی بیٹی سے ملنے کراچی آیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری نواسی کی شادی کے ہنگامے زوروں پر تھے اور میری آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایک روز داماد صاحب شاپنگ کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم لگ بھگ 2 گھنٹے تک تارک روڈ پر مختلف قسم کی خریداری میں مصروف رہے۔ واپسی سے پہلے ہم ایک سنیک بار میں جا بیٹھے۔ شاپنگ کوئی آسان کام نہیں، تھکاوٹ کے ساتھ ہی میں اچھی خاصی بھوک بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ تارک روڈ کراچی کا ایک معروف شاپنگ ایریا ہے جس پر جا بجا کھانے پینے کے سپاٹس ملیں گے جو وہاں شاپنگ کی غرض سے آنے والوں کی نفسیات اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھولے گئے ہیں، اس لیے خوب چلتے ہیں۔ ہم جس سنیک بار میں بیٹھے تھے وہ بھی پوری طرح بھرا ہوا تھا، بلکہ میں نے باہر کچھ لوگوں کو اس انداز میں اندر جھانکتے ہوئے پایا جیسے وہ کوئی خالی میز ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسی لیے جب ہم پیٹ پوجا سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے داماد سے کہا، اٹھو میاں اب چلتے ہیں، لگتا ہے ہمارے اٹھنے کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ میرے داماد نے ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بل کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مسکین صورت بنا کر بولا، صاحب آپ کیوں میری روزی پر لات مارتے ہو؟ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی ویٹر سے بل کے بارے میں استفسار کرنے کا اس کی روزی پر لات مارنے سے کوئی تعلق نہیں نکلتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تم نے یہ کیسی بات کی ہے؟ ہم تمہاری روزی کے کیوں دشمن ہوں گے؟ اس کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مشکوک صحت کا مالک ایک عام سا نوجوان تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد اس نے میرے سوال کا جواب دیا، بڑے صاحب سیٹھ نے آپ سے پیسے لینے سے منع کیا ہے۔ کون سیٹھ؟ بے اختیار میرے داماد نے پوچھا۔ ویٹر نے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کر دیا۔ ہم اس وقت جس میز پر بیٹھے تھے وہاں سے کاؤنٹر ہمارے عقب میں پایا جاتا تھا، یعنی ہماری پشت اس سمت میں تھی۔ سیٹھ سے ویٹر کی مراد یقیناً اس سنیک بار کا مالک تھی۔ میں فوری طور پر یہی سمجھا کہ سیٹھ سے میرے داماد کی کوئی شناسائی ہوگی، اس لیے اس نے ویٹر کو بل لینے سے منع کر دیا ہوگا۔ اپنے داماد کی تقلید میں مڑ کر میں نے بھی کاؤنٹر کی جانب دیکھا۔ لگ بھگ 50 سال کی عمر کا ایک شخص کاؤنٹر پر بیٹھا ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے بھی کبھی دیکھا ہو۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اس سیٹ کو میں نے اپنے داماد کے ساتھ بھی دیکھا ہو۔ میرے داماد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آئے انکل اس سیٹ سے بھی مل لیتے ہیں۔ کیا یہ شخص تمہارا شناسا ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جواب نے مجھے جھٹکا دیا، نہیں انکل بالکل نہیں۔ جب ہم کاؤنٹر پر پہنچے تو کہانی الٹی ہو گئی۔ وضاحت سے سیٹ نظر آنے والا وہ شخص ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بڑے والہانہ انداز میں کاؤنٹر سے باہر آیا اور بڑی گرم جوشی سے معانقے کے لیے میرے سمت بڑھا۔ میں نے اس کے ہلاک اور جوش کو دیکھتے ہوئے معانقے کے لیے اپنے دونوں بازو وا کر دیے۔ مجھ سے تسلی بخش بغل گیری کے بعد وہ میرے داماد کی جانب بڑھا اور اس بار اس نے محض مسافے پر اکتفا کیا۔ اس شخص کا رویہ حیران کر دینے والا تھا۔ جب وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے معذرت امیز لہجے میں سے پوچھ لیا، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ملک صاحب میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، وہ فرط مسرت سے بولا، آپ صفدر صاحب ہیں نا؟ اوہ! میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بولا، ملک صاحب میں نے آپ کو ہوٹل میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا لیکن فوری طور پر کاؤنٹر چھوڑ کر آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سنیک بار کے اندر اور باہر موجود لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بات کو ادھورا چھوڑا تو میں نے تعریفی انداز میں کہا، ماشاءاللہ تمہارا یہ سنیک بار خوب چلتا ہے۔ پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ابھی تک تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ شاید اس نے میرے سوال پر غور نہیں کیا، اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا اس کا تعلق پنجاب کے کسی علاقے سے تھا، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں یاد نہ کر سکا کہ میں نے اس شخص کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے اپنی مشکل کھل کر دی اور خاصے جذباتی لہجے میں بولا، ملک صاحب میں نے آپ کو دیکھتے ہی ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ آپ کا چہرہ ذرا سا بھی نہیں بدلا،
نقش و نگار اپنی جگہ پر ہیں، البتہ بڑھتی ہوئی عمر نے بالوں میں چاندی بھر دی ہے۔ میں نے آپ کو 40-42 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر 9-10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کی صورت میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی۔ آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، میں آپ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ یہ تو احسان فراموشی والی بات ہوگی نا؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرا نام الطاف شیخ ہے۔ آپ کو میرے والد امتیاز شیخ کے قتل کا قصہ تو یاد ہوگا نا، جب ان کی لاش کو دریافت کرنا ایک مسئلہ بن گیا تھا اور یہ مسئلہ آپ ہی نے حل کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ گھوڑے والے اس واقعے کو بھولے نہیں ہوں گے۔ میرا ذہن مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے یہ تو محسوس کر لیا تھا جیسے اس صورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون تھا اور میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ امتیاز شیخ کے قتل کا ذکر سن کر وہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے جن کا حوالہ الطاف شیخ دے رہا تھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کم و بیش 40 سال پہلے الطاف کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال سے زیادہ کا نہیں تھا اور اب اپنی زندگی کی نصف صدی گزار چکا تھا۔ ہم کافی دیر تک ماضی کے اوراق الٹتے رہے۔ بوقت رخصت میں نے اسے پوچھا، میں تو تمہیں اور تمہاری والدہ خدیجہ بیگم کو تمہارے چچا کے سپرد کرایا تھا۔ تم کراچی میں کب سے کاروبار کر رہے ہو؟ ملک صاحب، اس بے رحم دنیا میں کوئی کسی کا چاچا ماما نہیں ہے۔ وہ ایک دم افسردہ ہو گیا۔ سب دولت کے طلبگار ہوس کے پجاری ہیں۔ اس کے لہجے کی زہریلی اداسی نے مجھے بتا دیا کہ میں اس کی داستان غم سے جس قدر واقف تھا وہ مکمل نہیں تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے اسے اور بھی کڑے امتحانات سے گزارا تھا۔ میں نے جب ہمدردانہ لہجے میں اسے استفسار کیا تو اس نے مختصر الفاظ میں مجھے اپنی داستان کا دوسرا حصہ بھی سنا دیا۔ اس کی زندگی کے اس حصے میں دکھ اور پریشانیوں نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے حالات کے سامنے ڈٹا رہا۔ بالآخر اس کے دن پھر گئے اور اب وہ بڑے سکون اور راحت کی زندگی گزار رہا تھا۔ الطاف شیخ کی زندگی کے دونوں ادوار دلچسپی سے بھرپور ہیں، لیکن میں یہاں پر ابتدائی دور کا احوال بیان کروں گا کیونکہ میں بنفس نفیس اس میں شامل رہا تھا۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا خدیجہ بیگم نام کی کوئی عورت کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے مذکورہ عورت کو فوراً اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت 8:30 بجے تھے۔ کافی دیر سے انتظار کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ عورت علیل صبح ہی آ کر تھانے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آمد سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل خدیجہ بیگم کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور دراز قامت عورت تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کافی دیر سے یہاں میرے انتظار میں بیٹھی ہو۔ ابھی تک تم نے عملے کے کسی شخص کو اپنے مسئلے کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ گویا ہوئی، میں آپ ہی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مسئلہ میرے خاوند کا ہے۔ تمہارے خاوند کو کیا ہوا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امتیاز رات کو گھر نہیں پہنچا۔ روحانسی ہو گئی۔ امتیاز یقیناً اس کے شوہر کا نام تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے گھر پہنچنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کے نم گوشے خشک کیے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وہ کل صبح فرید آباد گیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو ہر صورت واپس آ جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا گلا رند گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ اندر سے خاصی دکھی عورت تھی۔ تسلی امیز لہجے میں نے اسے کہا، ہو سکتا ہے وہ رات کو وہیں رک گیا ہو اور آج واپس آ جائے۔ اس میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خدیجہ نامی اس عورت کا تعلق موزہ قلعہ لچھن سنگھ سے تھا اور فرید آباد نامی قصبہ وہاں سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان دنوں قصبہ جات کے درمیان گھنا جنگل پایا جاتا تھا جس کے بیچوں بیچ شرقن غربن ایک بڑی نہر بہتی تھی۔ یہ دونوں قصبے میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ قلعہ لچھن سنگھ کا اصل نام قلعہ لکشمن سنگھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لکشمن لچھن میں بدل گیا تھا۔ اصل نام کو وہاں کے باسی یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ خدیجہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ ناممکن ہے کہ امتیاز رات کو فرید آباد رک گیا ہو۔ اس کی آواز میں پھر نمی اتر آئی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا گھوڑا واپس نہ آتا۔ گھوڑے کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گلگیر لہجے میں بولی، امتیاز جس گھوڑے پر سوار ہو کر فرید آباد گیا وہ آج صبح ہی صبح اکیلا گھر پہنچا ہے۔ گھوڑے کی حالت کو دیکھ کر جملہ دھورا چھوڑ کر وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کا غبار قدرے دھل گیا تو میں نے بڑے محتاط انداز میں سے چند ضروری سوال کیے جن کے جواب میں اس نے یہ بتایا، خدیجہ کا شوہر امتیاز شیخ گزشتہ روز صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موزہ فرید آباد گیا تھا۔ فرید آباد میں اسے ارشاد احمد سے ملنا تھا۔ ارشاد فرید آباد کا ایک متوسط زمیندار تھا۔
خدیجہ کے مطابق امتیاز نے ارشاد سے ایک بھاری رقم لے کر اسی روز شام کو گھر واپس آنا تھا۔ مذکورہ رقم امتیاز کی تھی جو کچھ عرصہ پہلے ارشاد نے اسے ادھار لی تھی۔ امتیاز بھی قلعہ لچمن سنگھ کا ایک چھوٹا زمیندار تھا، تاہم اس کا دل بہت بڑا تھا۔ ہم پیشہ دوستوں سے رقم کے لین دین کے سلسلے میں اس نے کبھی کنجوسی یا تنگ دلی سے کام نہیں لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق گزشتہ روز شام کو جب امتیاز واپس نہ آیا تو خدیجہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ رات گئے تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن امتیاز یا اس کی کوئی اچھی بری خبر اس تک نہ پہنچ سکی۔ گاؤں میں امتیاز کے دیگر رشتہ دار بھی بستے تھے، لیکن خدیجہ کی اپنے سسرالیوں سے زیادہ نہیں بنتی تھی، لہٰذا اس نے امتیاز کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنی فکر بندی کے بارے میں بتایا۔ آج صبح جب امتیاز کا گھوڑا زخمی حالت میں گھر پہنچا تو وہ اس صورتحال سے گھبرا گئی، پھر وہ سیدھی میرے پاس چلی آئی تھی۔ تھانے آتے ہوئے بھی اس نے کسی کو اپنے ساتھ لانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنے 10 سالہ بیٹے الطاف کو گھر میں چھوڑ کر تھانے آئی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا، گھوڑے کے زخموں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بری طرح زخمی ہے تھانے دار صاحب، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ اس کے جسم پر کسی تیز دھار آلے سے کئی کٹ لگائے گئے ہیں۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ وہ اس حالت میں گھر کیسے پہنچا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگنے لگی۔ جب امتیاز کے گھوڑے کا یہ حشر ہوا ہے تو پتہ نہیں میرے خامد کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ کسی زخمی گھوڑے کا اپنے سوار کے بغیر گھر پہنچنا تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مالک کو کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ خدیجہ کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کی روشنی میں فوری طور پر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ امتیاز پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا نتیجہ کیا رہا فی الحال تو اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے خدیجہ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے امتیاز شیخ فرید آباد ہی گیا تھا؟ اس نے مجھے یہی بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ امتیاز جب بھی گاؤں سے باہر جاتا تو مجھے اپنے پروگرام سے ضرور آگاہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا کہ وہ فرید آباد میں ارشاد احمد سے ایک موٹی رقم لینے گیا تھا۔ اس قسم کے سوالات میں اپنی تفتیش کا رخ متعین کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خدیجہ نے میرے استفسار کے جواب میں سر کو اس باتی جنبش دی تو میں نے مزید پوچھا، یہ ارشاد احمد کس قسم کا بندہ ہے؟ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس نے بتایا۔ امتیاز اس کی تعریف کرتا ہے۔ تمہارا خامند ارشاد سے کتنی رقم لینے گیا تھا؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ خدیجہ نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا، پھر بولی 3000 روپے۔ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس زمانے میں 3000 ایک بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ جن دنوں سونا 80-90 روپے تولہ اور اعلیٰ درجے کی گندم 5 روپے من فروخت ہوتی ہو تو آپ 3000 کی قدر و منزلت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے علاوہ روپے پیسے کی عزت و توقیر بھی جاتی رہی ہے۔ شاید انقلابات زمانہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں نے خدیجہ سے پوچھا، امتیاز کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیں جی، وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ زخمی گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، گھوڑا ادھر گھر ہی پر ہے۔ پھر اپنے سوال کو دہراتے ہوئے پوچھنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ نے امتیاز کے دشمنوں کے بارے میں کیوں بات کی ہے؟ خدا نخواستہ۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو خدیجہ بیگم، زخمی گھوڑے کا امتیاز کے بغیر اکیلے ہی گھر پہنچنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا شوہر کسی سنگین حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کوئی دشمنی تو نہیں پال رکھی تھی۔ حادثے کا ذکر سن کر اس کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بکھری ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ ڈرانے والی باتیں تو نہ کریں۔ میں امتیاز کے کسی ایسے بدخواہ کو نہیں جانتی جو وہ اپنے شوہر کو پہنچنے والے کسی نقصان کا ذکر کرتے ہوئے بے پناہ خوفزدہ تھی، اس لیے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کا ذہن بٹانے کی خاطر کہہ دیا، تم فکر نہ کرو خدیجہ، میں تمہارے شوہر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فی الحال میں اس زخمی گھوڑے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس پر سوار ہو کر امتیاز کل فرید آباد گیا تھا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا اور بولی، گھوڑے سے ملاقات؟ لفظ ملاقات نے شاید اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے گھر جا کر زخمی گھوڑے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے خدیجہ کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا اور ASI مراد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں مراد کو اپنے ساتھ خدیجہ کے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اسے ضروری تیاری کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر میں مراد نے روانگی کا بندوبست کر دیا۔ جب ہم تھانے سے باہر نکلے تو ہمارے لیے وہاں ایک تانگا موجود تھا۔ اس تانگے کا انتظام ASI مراد نے کیا تھا۔ میں ASI کے ساتھ تانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا اور خدیجہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تانگے کے پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے ٹھٹک گئی، پھر ہراساں نظر سے ایک طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور ایک تانگا میری نظر میں آ گیا۔
خدیجہ یک ٹک اسی تانگے کو دیکھے جا رہی تھی جو مخالف سمت سے ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، خدیجہ کیا بات ہے، تم تانگے پر سوار کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے؟ اس نے بدستور دوسرے تانگے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے دیکھ کر رک کیوں گئی ہو؟ مذکورہ تانگے میں 2 افراد کوچبان کے علاوہ سوار تھے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا دیور ممتاز شیخ ہے، پتہ نہیں یہ یہاں کیا لینے آیا ہے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے تسلی میز لہجے میں کہا۔ اس دوران میں مذکورہ تانگا ہمارے تانگے سے 5 گز دور رک چکا تھا۔ خدیجہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کا چھوٹا دیور ممتاز شیخ ہے۔ میں نہیں جانتا تھا ان 2 افراد میں خدیجہ کا دیور کون ہے، تاہم تانگا رکنے کے بعد ان میں سے ایک نیچے اترا اور تیزی سے خدیجہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خوش پوش اور جوان شخص تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہی خدیجہ کا دیور تھا۔ میں بھی اپنے تانگے سے نیچے اتر آیا۔ ایسائی کو میری تقلید کرنا پڑی۔ ممتاز شیخ کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خدیجہ سے کوئی بات کرتا، خدیجہ نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا اور نفرت امیز لہجے میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کسی کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے ہی تھانے چلی آئیں۔ اس شخص نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ خوش پوش جوان خدیجہ کا دیور ممتاز شیخ ہی تھا۔ اس کے شکایتی استفسار کے جواب میں خدیجہ نے بڑے جرحانہ انداز میں کہا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ اس منہ توڑ جواب پر ممتاز خسیانہ سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے قدر سخت لہجے میں پوچھا، ہاں جوان، تم کون ہو اور اس بی بی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا اور جذبز ہوتے ہوئے بولا، جناب یہ میری بھابھی ہیں، بھائی صاحب امتیاز کی بیوی۔ خدیجہ واضح الفاظ میں مجھے بتا چکی تھی کہ اپنے سسرالیوں سے اس کا میل ملاپ نہیں تھا، اور ممتاز کے ساتھ اس کا حالیہ رویہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ اسی تناظر میں نے ممتاز شیخ کو لتاڑ ڈالا، یہ اگر تمہاری بھابھی ہے تو پھر؟ جناب مجھے پتہ چلا کہ بھائی صاحب رات کو گھر نہیں پہنچے اور صبح بھابھی تھانے آ گئی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر دوبارہ خدیجہ کی طرف متوجہ ہو گیا، بھابھی آپ ہی بتاؤ اور یہ چکر کیا ہے؟ میں نے محسوس کر لیا کہ خدیجہ ممتاز سے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی روادار نہیں، حتیٰ کہ ممتاز شیخ کا بار بار بھابھی کہنا بھی اسے ناگوار گزر رہا ہے۔ لہٰذا میں نے براہ راست ممتاز سے سوال کیا، جوان تم اپنی بھابھی کو پریشان نہ کرو، وہ پہلے ہی تمہارے بھائی کے لیے بہت فکر مند ہے، اگر یہ چکر سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے پیچھے اپنے تانگے کو لے آؤ، ہم اس وقت تمہارے گاؤں ہی جا رہے ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے خدیجہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے خدیجہ سے کہا، بی بی تم بیٹھو تانگے میں، مجھے تھانے میں اور بھی بہت کام ہے۔ خدیجہ خاموشی کے ساتھ تانگے میں سوار ہوگی۔ میں بھی ایسے کے ساتھ تانگے میں آ بیٹھا اور کوچ بان سے تانگا آگے بڑھانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں دونوں تانگے آگے پیچھے موزہ قلعہ لچمن سنگھ کی جانب رواں دواں تھے۔ ممتاز اپنے تانگے میں میری ہدایت کے مطابق ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں تانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو دوسرے تانگے میں نہیں سنی جا سکتی تھی۔ میں نے خدیجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم اپنے دیور سے شدید نفرت کرتی ہو۔ جس شخص سے ہمیشہ نقصان پہنچنے کا خطرہ رہے، اس سے نفرت ہی کی جا سکتی ہے تھانے دار صاحب، وہ زہریلے لہجے میں بولی پھر کہا، آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ بولی، یہ نامراد میرے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس کے اظہار خیال پر ایسے ہی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ خدیجہ کا کہا ہوا جملہ حسب منشا طنزیہ انداز میں اے ایس آئی پر بھی فٹ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اے ایس آئی کا نام مراد تھا، لیکن خدیجہ کی نیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے اے ایس آئی مراد پر کسی قسم کا کوئی طنز نہیں کیا تھا۔ وہ بیچاری تو اے ایس آئی کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ نامراد سے اس کا سیدھا سادہ اشارہ ممتاز شیخ کی طرف تھا۔ میں نے خدیجہ سے کہا، تم اپنے گھر کی مالک ہو بھائی، جس کو چاہو اندر داخل ہونے کی اجازت دو، جس کو چاہو باہر ہی روک دو، یہ سب تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور احسان مندی سے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے استفسار کیا، خدیجہ بی بی تم اپنے دیور ممتاز شیخ سے اس قدر خفا کیوں ہو؟ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے جناب، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی، پھر کبھی فرصت میں سناؤں گی، پہلے آپ میرے خامند کا مسئلہ حل کریں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اداس لہجے میں بولی، بس اتنا سمجھ لیں تھانے دار صاحب، آج تک مجھے اپنے سسرال سے کوئی سکھ نہیں ملا۔ میں خاموشی سے اس دکھی عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ بعض لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ایسا ہو یا نہ ہو، تاہم ان کے چہروں سے یہی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اس قسم کے ازلی مظلوم چہروں کی بات الگ ہے، لیکن خدیجہ جیسی خوبصورت اور طرح دار عورت کو دکھی اور ملول دیکھنا واقعی بڑے دکھ اور افسوس والی بات تھی۔ ان لمحات میں خدیجہ کے لیے اپنے دل میں بے پناہ ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔